عشرہ ذوالحجہ، فضائل و اعمال۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان اور عدل و انصاف والے ہیں۔ ہم سے پہلی امتوں کی عمریں لمبی تھیں جن میں وہ زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اس کے برعکس امت محمدیہ کی عمریں کم ہیں، جس کا عوض اللہ تعالیٰ نے یوں دیا کہ کچھ ایام و اعمال ایسے عطا کیے کہ جن میں تھوڑی عبادت بھی بہت بڑے اجر کا ذریعہ بنتی ہے، جیسے رمضان کا مہینہ، جمعہ کا دن، لیلۃ القدر، عشرہ ذوالحجہ، عرفہ کا روزہ وغیرہ۔ رب العالمین نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ سورہ فجر، والفجر وليال عشر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بہت سے مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ دین اسلام کی تکمیل بھی انہی 10 دنوں میں سے عرفہ کے دن یعنی 9 ذوالحجہ کو ہوئی۔ صحیح بخاری۔ دنیا کے تمام دنوں سے زیادہ فضیلت والے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پاکیزہ اور اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے عظمت والے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کسی بھی دن کیا ہوا اچھا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ محبوب و پیارا نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، دوسرے دنوں میں کیا ہوا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان کا مقابل نہیں، البتہ اس کا مقام زیادہ ہے جو اپنا جان و مال لے کر نکلے اور کچھ بھی واپس نہ لے کر آئے۔ سال کے تمام دنوں میں سے کسی بھی دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس تعداد میں جہنم سے آزاد نہیں فرماتے جتنا 9 ذوالحجہ یعنی عرفہ کے دن آزاد فرماتے ہیں۔ 10واں دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے فضیلت والا دن 10 اور 11 ذوالحجہ کا دن ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان 10 دنوں کی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ اس میں بڑی بڑی عبادات جمع ہیں، نماز، روزہ، صدقہ، حج وغیرہ۔ کسی اور عشرے میں یہ باتیں جمع نہیں۔ نیکیوں کے اس موسم بہار میں ہر نیک عمل کی کثرت اور اللہ کی رضا کے لیے ہر اچھے عمل کی رغبت کی جائے۔ نوافل کی کثرت، فرائض کی پابندی، تہجد کی بیداری، شب زندہ داری، روزے، صدقہ و خیرات، خدمت والدین، غرباء سے ہمدردی، بیماروں کی عیادت، یتیموں سے شفقت، محتاجوں سے حسن سلوک، صلہ رحمی کے جذبات، دعوت کا اہتمام، غرض ہر نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالحجہ کے 9 ابتدائی دن روزہ رکھا کرتے تھے، خصوصاً عرفہ کا روزہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس دن حاجی عرفات میں ہوں یہ اس دن کا ہے، اور بعض علماء کا خیال ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا جائے گا۔ راجح بات یہی ہے کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ ہی عرفہ کا روزہ ہے۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر یہ کلمات محبوب تھے۔ صحیح مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان 10 ایام میں بازار کو نکل جاتے اور تکبیرات کہتے تو لوگ بھی ان کی تکبیرات سن کر تکبیرات کہتے، اور ابو جعفر محمد باقر رحمہ اللہ نفلی نمازوں کے بعد یہ تکبیرات کہا کرتے تھے۔ صحیح بخاری۔
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبیرات کے متعلق سب سے زیادہ صحیح الفاظ جو منقول ہیں وہ سلمان رضی اللہ عنہ سے ہیں، جو یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ بھی مروی ہیں: ان ایام کے اہم اور بہت بڑے اعمال حج و عمرہ ہیں۔ 10 ذوالحجہ کے دن خلوص اور اجر کی نیت سے اللہ کے سامنے استطاعت کے مطابق قربانی پیش کریں، جو انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ مزید صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، جو مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹال دینے والا اور گناہوں کو مٹا دینے والا عمل ہے۔ والدین کی خدمت اور بیوی بچوں کے حقوق کو مزید بہتر انداز میں ادا کریں۔ ہر خیر کا کام اللہ ہماری قسمت میں فرما دے، آمین۔